الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العلی العظیم صلوات بہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ زوجہ علی بخش کے ایصال ثواب کے لیے اور پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ۔ صلوات اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے الزام محترم مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور پھر وہ ابھی 8 شوال بھی گزری، سمجھیے کہ یوم نظام جنت البقیع بھی گزرا، تو کوشش کریں گے دونوں حوالوں سے، بلکہ ایک سوال بھی آ گئے، وہ سوال سے بھی کچھ نہ کچھ بات کر دی جائے۔ اچھا سوال جناب آدم کے بارے میں جناب آدم کے زمانے سے ہی کیا جاتا ہے، اتنا پرانا سوال ہے کہ میں خود کئی بار اس کے درجنوں بار اس کے اپنی مجالس میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن بہرحال کوشش کریں گے ذکر آ جائے۔ لیکن ابھی آتے شاید اللہ کے دیکھیے کئی موقعوں میں ہم نے آپ کے سامنے ایک مضمون رکھا ہے، آج اسی مضمون کو وہ تکرار نہیں کر رہے ہیں لیکن مضمون کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، آگے ریپیٹ نہیں کر رہے۔ ایک مسئلہ ہے، ہمیشہ آپ ہمارے یہاں مسئلہ رہتا ہے شرک اور شکر کا۔ لوگوں کو شرک اور شکر میں فرق سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں شرک سے دور رہنے کا ذکر ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، خبردار اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، سارے عمل کھا جائے گا۔ لیکن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کرو گے تو تمہارا ہر عمل ضائع، کتنا ہی اچھا عمل کرو ضائع ہے۔ شکر کے لیے کیا کہا گیا؟ ان اشکر لی ولوالدیک، ہر وقت میرا بھی شکر ادا کرتے رہو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہو۔ ثبوت یہ ہے کہ دیکھیے مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، فرماتے ہیں یفسر بعضہ علی بعض یا یفسر بعضہ ببعض، تو قرآن مجید کی خود آیات ایک دوسرے کی تفسیر کر دیتی ہیں۔ اگر آپ صرف ایک پہلو اٹھا کے دیکھتے چلے جائیں گے، ہوتا یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں جو شرک میں درس دیتے ہیں وہاں کو طریقہ واردات بتائیں کہ طریقہ واردات ہوتا کیا ہے۔ قرآن مجید میں سے انہوں نے جتنی شرک کی آیات ہیں وہ سب نکال لی، بس ہمیں بھی معلوم ہے نا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا کفر ہے، شرک کے بعد کوئی عمل قابل قبول، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو ایسے شریک کرنا ہے کہ اس کو اللہ سمجھے، کسی کو رب سمجھے، اللہ کے سوا کسی کو اپنا پالنے والا جانے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک ہو جاتا ہے نا، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں بھی سب سے پہلے کیا مانا ہے؟ توحید کا۔ جہاں ہم گڑبڑ دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں ٹوک بھی دیتے ہیں، ہم تو فوراً ٹوک دیتے ہیں، گڑبڑ کرتا ہے تو پڑھنے والا کہتے ہیں خبردار ادھر سے آگے نہ جاؤ، توحید توحید ہے، اس سے تو نہیں ٹکرانا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے گا کہ صرف شرک کی آیات کو نکال لیا ایک طرف، تو ساری شرک کی آیات نکالنے کے بعد اب رکھتی لوگوں کے سامنے، اب ایک پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں، 3 پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، چینل پہ بیٹھے ہیں، سوشل پہ، ہم لوگ کہیں گے ہاں بھائی تو قرآن پڑھے جا رہا ہے، قرآن بھی تو پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن بھی پڑھ رہا ہے نا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا اس نے اول سے لے کے آخر تک جتنی شرک کی آیات تھی وہ نکال لی۔ اب جب شرک کی آیات نکالنے کا پڑھے جائے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 پڑھ دی درجنوں آیات، تو بھارت بھی روپ میں آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ بھائی تو سارا قرآن سے بتا رہا ہے، یہ
لوگ قرآن مجید پڑھ رہے سارا کا سارا، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، سمجھے؟ لوگ کیا ہوتے ہیں لوگ وہاں سے بیٹھ گئے تو بھائی حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا. دیکھیے اسی قرآن مجید کو آپ لے لیجیے نا، کتنے فرقے ہیں جناب؟ 73 تھے وہاں بنی اسرائیل میں، ہمارے کتنے بنے؟ 73 فرقے ہیں. بار بار بتا رہا ہوں فرقے ہیں 73، فرقے فرقیاں سینکڑوں ہیں. ہر فرقے میں کوئی فرقہ ایسا نہیں جس میں فرقے فرقیاں نہیں ہیں، ہے نا؟ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں نیا عقیدہ نیا عقیدہ نیا عقیدہ. سمجھ میں آ گیا؟ 73 بڑے بڑے فرقے، فرقے فرقیوں کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے. اور آپ یقین نہیں کریں شاید میری بات پہ تو نہ یقین کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے پاس سند موجود ہے، لکھے ہوئے موجود ہیں. 2500 فرقے فرقیاں ہیں. کتنی؟ 2500. سب کے نام ہیں. ہاں ان میں سے یہ ضرور ہے کہ 1500-2000 مٹ چکے ختم ہو چکے نا، تھے ختم ہو، لیکن اب بھی سینکڑوں کی تعداد میں فرقے فرقیاں عالم اسلام میں پھر رہی ہیں ماشاءاللہ گلی گلی میں. اور ہر روز ایک نیا عقیدہ لے کے سامنے آ جاتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دیے. لو بھائی اچھا، کوئی فرقہ ایسا نہیں، کوئی مکتب ایسا نہیں جس کے پاس قرآن کی آیت نہ ہو، ہے نا؟ یہی قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید ہے، لیکن ہر کوئی اپنی مرضی کا لاتا ہی نہیں لاتا. جب تک کیونکہ جانتا ہے کہ جب تک قرآن سے دلیل نہیں لاؤں گا کوئی مانے گا نہیں. وہ میریاں ہو یا ان کی ہو، کسی کی بھی ہو، جو بھی لائے گا قرآن سے ضرور لائے گا، چاہے ایک آیت مل جائے. آج کل تو آیت بھی چھوڑیے، ایک لفظ لے کے فرقہ بنا دیتا ہے. ارے قرآن میں لفظ آیا نہیں آیا، سورہ حاقہ میں آیا نہیں آیا، سورہ معارج میں آیا کہ نہیں آیا، فلاں جگہ آیا کہ نہیں تو کوئی لفظ آیا. ارے بھائی لفظ پتہ نہیں کیا کیا لفظ آیا وہاں پہ قرآن مجید میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اب دیکھیے ہے نا قرآن پڑھ رہا، یہ معیار تھوڑی، معیار یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بھی قرآن پڑھ کے بھی سنا دے اور کہتے ہیں وہ شرک کی آیات ہے، ساری شرک آیات. اچھا اب آئیے مقابلے پر اس طرف آ جائیے. بھائی آپ نے شرک کی تعریف بتا دی، شرک کی آیات آپ نے بتا دی، اب یہ بھی تو بتائیے کہ شکر کیا ہے. آپ نے شرک کی آیات کو سامنے رکھا، اور شرک کی آیات کو سامنے رکھنے کے بعد آپ نے کہا غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا شرک، غیر اللہ سے مانگنا شرک، غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک. اب بظاہر سب پرکشش چیزیں، میں ان کا گولی کروں پرکشش جاذبہ نظر آ رہا ہے. میں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک. اچھا اس کے مقابلے میں بھی تو آپ لائیے نا قرآن کے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا. ابھی ہم بتا دیتے نا، ہم ایک مسئلہ آپ کا سلجھانا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ایک طرف کی بات سن کے چاہے میں کہوں وہ بھی قابل بڑے اعتبار نہیں کہ ایک آدمی ایک بات کرے آپ نے مان لیا، ہاں اس نے بڑی دلیلیں دے دی، میری دلیلوں پہ آپ کا نہیں، ہمیشہ موازنہ ضروری ہے. اس کو آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں کمپیریزن ضروری ہے نا. تو دونوں چیزوں کو رکھا جائے گا، دونوں چیز رکھو نا، یہ بھی رکھو. پھر اس کے بعد عقل سلیم، یعنی جس کی عقل بالکل صحیح ہے، سالم ہے. صحیح سالم نہیں ہوگی تو پتہ نہیں کیا کرے گا. عقل سلیم اس کی بتائے گی کہ نہیں یہ بات بالکل نشانے پہ بیٹھتی ہے بات سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر کی آیات بھی تو نکالی ہے کہ کہاں کہا اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، یہ کرو تاکہ شکر کرنے والے بن جاؤ. شکر کیا ہے؟ پورے قرآن مجید میں اللہ نے صرف اپنا شکر ادا کرنے کا حکم تھوڑی دیا، وہ نہیں دیا انشکر لی والے میرا شکر بھی ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر. سورہ لقمان میں ہے نا، جا کے دیکھ لیجیے گا 14 15 16 آیات پڑھیے گا، سب باتیں آ جائیں گی آپ کے سامنے. انشکر لی والے اسی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خبردار شرک نہ کرنا. اسی میں کہا جا رہا ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے رہنا. اچھا میں شکر کیسے ادا کروں اپنے ماں باپ کا بتائیے؟ ہر وقت شکریہ کہتا رہوں ان کو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر وقت زبان سے شکریہ، اماں آپ کا شکریہ، بابا آپ کا شکریہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. شکر کہتے کسے کہتے ہیں شکر؟ بھائی شکر اس چیز کو کہتے ہیں کہ زبان سے کہو یا نہ کہو. چلیے اور آسان کر دوں آپ کے لیے، حمد کے لیے زبان سے کہنا ضروری،
بغیر بھی ہوگا. یعنی عمل کے ذریعے آپ نے کام ایسا کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا شکر ادا کرنا ہے. آپ ان کے پیر دبا رہے ہیں، ان کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ ان کے خدمت کر رہے ہیں، مریض ہو گئے علاج کرا رہے ہیں، جو بغیر پیشانی پہ بل رہا ہے، یہ کیا شمار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ شکر. ماں کے قدموں میں سر رکھا شرک ہے یا شکر ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی. ماں کے قدموں کو چومنا، ماں کے قدموں پہ سر رکھنا، بتا دیجئے آپ کس معاشرے میں شرک ہے؟ کسی نے کہا شرک ہے؟ نہیں کہا نا. تو عزیزو اتنی سی بات ہے کہ جب ماں باپ کے قدموں پہ سر رکھنا شرک نہیں، استاد کے ہاتھوں کو چومنا شرک نہیں، استاد کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا شرک نہیں، بلکہ کیا ہے؟ کاف ادھر چلا گیا، یہ رے ادھر چلی گئی، کاف ادھر آ گیا، یہ ہو گیا شرک کی جگہ کاف ادھر کر دیجئے. یہ سارے عمل کیا ہوتے ہیں؟ شکر میں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ کے بندوں، جب ماں باپ کے قدموں کو چومنا، ان پہ سر رکھنا شرک نہ ہوا تو ان دروازوں پہ سر جھکانا کیسے شرک ہو جائے گا جہاں ملائکہ اپنے سر جھکا؟ جن کے سامنے دلیل دے رہے ہیں، ابھی آپ کو دلیل دے رہے ہیں، جن کے سامنے اللہ نے ملائکہ کو جھکوایا، سجدہ کسے کرایا تھا؟ اپنے آپ کو یا آدم کو؟ کس کو سجدہ کرایا تھا؟ آدم کو کرایا تھا نا. کیوں؟ معبود جب یہ شرک ٹھہرنا تھا تو تو نے پہلے مرحلے میں کیوں حکم دے دیا تمام ملائکہ کو؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس. معلوم ہو گیا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو. کیوں؟ ہوشیار تھا، جانتا تھا ابلیس صرف آدم کا سجدہ ہوتا نا کر دیتا وہ سجدہ، لیکن جانتا تھا سجدہ آدم کو نہیں ہے، ان اسماء مقدسہ کو ہے جو اسماء مقدسہ آدم کو تعلیم دیے گئے ہیں. ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، ابھی بتاتا ہوں. اس سوال کا جواب بھی خود بخود آ جائے گا. یہ سوال کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ جب پروردگار نے فرمایا تھا کہ میں روئے زمین پہ ایک اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا، ہم روئے زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. جناب سارے ملائکہ پریشان ہوئے، پروردگار کسے بنا رہا ہے؟ اسے بنائے گا کہ جو خوریزی بھی کرے گا اور فساد بھی کرے گا. یہ اس پہ کچھ دماغ خون بہائے گا، فساد سے عرض کرے گا، اس کو بنا رہے ہیں. کیسے پتا؟ یہی سوال آئے گا ان کو کیسے پتا؟ ملائکہ کو کیسے پتا؟ ابھی بنا ہی نہیں ہے. تو جب بنا ہی نہیں تو ملائکہ کو معلوم کیسے کہ فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ فساد کرے گا؟ تمہیں کیسے معلوم؟ اب دو باتوں میں سے ایک بات ہے بھائی، دو باتوں میں، یا تو ملائکہ اس سے پہلے کچھ دیکھ چکے، ملائکہ اس سے پہلے کچھ ایسا دیکھ چکے، یا پھر ان کے پاس بھی علم غیب ہے. کیا ہے؟ علم غیب ہے. ہمیں تو کہیں نہیں ملا. ملائکہ کے پاس تو اتنی علم ہے جتنا دیا جائے. اللہ نے جتنا دے دیا اس کے آگے نہیں جانتے. آپ جانتے ہیں وہاں مجبور محض. کون سی مخلوق ہے ملائکہ؟ مجبور محض، معصوم. انسان ہے جس کو اختیار حاصل ہے. باقی مخلوقات جو ہے جیسی بنا دی گئی ویسے بنا دی گئی. حیوان ہو، ملائکہ ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، جس صفت کے ساتھ اللہ نے خلق کر دیا اسی صفت پر ہے بس، اس سے آگے نہیں. کیسے ہوا؟ اس کا مطلب پہلے کچھ دیکھا ہے نا، کچھ تو ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بڑے بڑے سورما تھے، بہادر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. عالم اسلام کو لے لیجیے، کسی کو مثال نہیں. جب تک امتحان کا میدان سامنے نہ آئے لوگوں کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نا چاک. چلیے اور آسان ہے. بدر میں جیت گئے، جنگ بدر جیت گئے نا، فتح ہو گئے. اب اس میں کون دیکھے گا کون لڑا کون نہیں لڑا، کس نے مارا کس نے نہیں مارا، ہے نا؟ آپ کہتے رہیے. 72 ٹوٹل باطل جہنم ہوئے تھے کفار، 36 علی نے مارے. اچھا مزے کی بات ہے کہ علی نے جتنے مارے ان سب کا نام موجود ہے. احسن المقال
ایک ایک کا نام میں ایسی نام ہے کہ اردو ترجمہ بھی موجود ہے، لے لیجیے گا. میں ایسی کتابوں کے نام نہیں لے جو ہو ہی نہیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ نہیں چل رہی، کسی بھی نام سے کال لگایا، نویں امام کے 10ویں امام میں، اور پتہ نہیں کون سی کتاب نہیں تھی، کس کا نام کیا، ان کا آپ تصدیق کریں گے؟ تو اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو. یہ سارا جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے. کسی معصوم کے نام سے کوئی کال لگا دیتے ہیں، جناب عباس کے نام سے کوئی کال لگا دیں گے اور چلا دیں گے. آپ کون سا کتابیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کتابیں ہیں ہی نہیں، اور کوئی ہے تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ سب جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے. ایک دم 90% میں دیکھ رہا ہوں. 10% کوئی صحیح باتیں ہوگی تو ہوں گی، بعد میں جھوٹ کیوں انہیں پروپیگنڈا کرنے سے غرض ہے، لوگوں کو بہکانے سے غرض ہے. لوگ بہک جائیں گے، انہیں معلوم ہے لوگ کون سا جا کے تصدیق کر رہے ہیں. جو میں نے حوالہ لکھ دیا ذخیرۃ البحار اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کتاب کا وجودی کوئی نہیں دنیا میں، اس کا نام دے دو. خیر بات یہ تھی کہ بدر میں جیت گئے. اب جیت گئے تو نہیں معلوم نا، سب آ گئے، سب کا استقبال ہو گیا ہے نا، سب کا استقبال ہو گیا، سب جیت گئے. جائیں جب ٹیم جیت جائے، زیرو پہ آؤٹ ہونے والے کو کوئی ملامت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. بھائی اب تو یہ زبان سمجھتے ہیں، وہ اسی زبان میں سمجھا رہا ہوں. ایسا ہے نا، کون تو بولا بھائی جیت گئی نا، جیت گئے ختم، چھوڑو، ایمو میں پردہ ڈالو. رن بنائے نہیں بنائے، کیا 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 نہیں کیا، رن کتنے دیے کتنے نہیں دیے، چھوڑو، جیت گئے. جب جیت گئے تو خط سارے ایمو میں پردہ پڑا کہ نہیں پڑا؟ لیکن مشیت چاہتی ہے کہ بتایا جائے کہ جنگ جتواتا کون ہے. جناب آدم کی بات بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے، یہ سنت الہی ہے جس میں کبھی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم کبھی بھی سنت الہی کو تبدیل اور تغیر محتوا نہیں پاؤ گے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کبھی بھی تبدیلی. یہ سنت الہی ہے. جناب آدم کا سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھیے پہلے کیا ہوا. جناب احد کا میدان سجا دیا گیا. جب احد کا میدان سجا، تاریخ ہم کس میں تنقید نہیں کر رہے، ہم تو سیدھی تاریخی بات کر رہے ہیں. ہوا یہ کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جب اسلامی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے. ایسے ہی ہے نا، میں وہ نہیں کہہ رہا جو تاریخ کہتی ہے کہ کیا ہوا، فرار ہو گئے، یہ ہوا وہ ہوا، پہاڑوں میں چڑھ گئے. میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ قدم اکھڑ گئے، پسپائی کی طرف چلے گئے جنگ احد میں. باقی کتنے بچے؟ 7. جس نے 7 لکھا اس نے بھی 7 کے نام لکھے. یاد رکھو 7 کے نام. کسی نے 8 لکھا تو 8 کے نام لکھے، 9 لکھا تو 9 کے نام لکھے. یعنی جتنے بھی میدان میں بچے تھے ان سب کا نام موجود ہے، ان سب کا نام موجود ہے. باقی چلے گئے، کون گئے کون نہیں گئے اس میں بحث پڑتے ہی نہیں. بات ہے کہ جو بچے ان کا نام موجود ہے. رسول کے 7-8 بچے. اب ان 7-8 میں ایک فرد ہے جس کی 8 تلواریں ٹوٹی، یہ بھی لکھا تاریخ میں. اس 7-8 میں ایک فرد ہے جس کے لیے سیوطی نے بھی لکھا تاریخ الخلفاء میں کہ ایک ندا گونجی جو سب نے سنی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی. نہ ذوالفقار جیسی تلوار ہے، نہ علی جیسا جوان ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب کیا ہوا کہ احد میں پتا چلا کہ بھئی کتنے ٹکنے والے تھے اور کتنے کڑے وقت میں ساتھ چھوڑ کر چلے جانے والے تھے. احترام سے بات کیجئے بھائی، بے احترامی نہ کیجئے، مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ وہ تاریخی باتیں جو میں نے، وہ تاریخ نے جو لفظ لکھے، میں تو وہ بھی نہیں دہرا رہا نا، وہ بھی ہمت نہیں کر رہا. میں تو صرف سیدھی بات کر رہا ہوں کہ بچے کون؟ یہ بچے. سمجھ میں آئے؟ تو جب تک احد کا میدان نہیں سجا، نہیں معلوم تھا کہ کون مشکل وقت میں کھڑا ہوگا، کون چلا جائے گا. اب آئیے ایک اور آپ کو مثال دے دیں. کیا فرمائے جناب سید الشہداء کربلا میں؟ جیسے انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. یہ ہے نا قول. کیسے ثابت ہو؟ یہ ثابت تو کر دیا میں نے. بھئی سوال یہ ہے کہ جناب سید الشہداء کے ساتھ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 72. اگر بڑے کم سے کم نہیں تھے بھائی. 72 میں تعجب کروں کہ کیسے تھے. اس میں تعجب نہیں کروں کہ صرف 72 تھے. صرف 72 نہیں ہے، تعجب کی بات ہے کہ 72 کیسے تھے. کیوں؟ جب رسول میں وقت پڑا تو 7 بچے تھے، 72 نہیں تھے. کہاں تھے 72؟ احد میں 72 تھے، نہیں بچے. 7-8 حنین میں دوسری بار
اسلامی، باقی کتنے بچے؟ 6۔ تو حسین یہی تو کہہ رہے ہیں جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ اگر بچنے والوں کی تعداد وہاں بھی 70-72 ہوتی تو حسین یہ نہ کہتے جب مشکل وقت پڑا نہ رسول کے ساتھ 72 تھے، نہ علی کے ساتھ ویسے 72 تھے، نہ حسن کے ساتھ ویسے 72 تھے جیسے حسین کے ساتھ۔ یہ مطلب ہے بس پہلے کیا ہوا تھا، پھر واپس آ گئی جناب آدم مسئلے کے اوپر ہوا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو اس کو بنا رہا ہے جو فساد کرے گا، جو خون بہائے گا۔ پروردگار نے کہا جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم کہیں نہیں ہے، بنا دی۔ کیوں کہا؟ سوال یہ ہے کہ کیوں اعتراض کیا؟ سیدھی سی بات ہے نا، کچھ تو دیکھا ہے ملائکہ نے۔ یہ ابلیس کیا تھا؟ ابلیس پہلے کچھ تھا نا، بے شک آگ سے بنا تھا، یہی تو کہتا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس مٹی سے میں بافضیلت ہوں۔ مشیت تو جانتی ہے نا کہ یہ کتنا بڑا منافق ہے، لیکن ملائکہ نے اس کا بڑا روب بیٹھا ہوا ہے تقدس کا، عبادت کی وجہ سے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ تقدس کا روب بیٹھا ہوا ہے، بعض لوگ شخصیتوں کو لوگ جانتے نہیں ہیں جیسا جاننے کا حق ہے، لہذا کبھی فدق کا مسئلہ لاتا ہے پروردگار، کبھی مباہلے کو سامنے لاتا ہے، کبھی غدیر کو سامنے لاتا ہے۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کربلا سامنے لے کر آتا ہے کہ کم سے کم اب تو پہچان لو کہ کون دین محمدی کو بچانے والے ہیں، کون مٹانے والے ہیں۔ بن رہی ہے نا، وہاں سے لے لینا، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، آپ موبائل سے کھیلتے ہیں۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے مولا کیا مسئلہ؟ آئیے سوال ہے اس کا، پروردگار کہتا کہ تم یہ کہتا نا اسے کہ تم نے ابھی دیکھے کیا ہے بنا، تمہیں کیسے پتہ ہی کرے گا وہ کرے گا، تمہیں کیسے معلوم؟ نہیں انکا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کا مطلب کچھ ہے، راز ہے۔ کتنا عرصہ ہوا اس جناب آدم علیہ السلام کو، ہمارے جو جد ہے اعلیٰ ہیں، جد اعلیٰ، ان کو حضرت کتنا عرصہ ہو گیا زمین پہ جان گیا؟ 32,000 سال۔ کتنے؟ بہت زیادہ تیر ماریں گے تو 50-55 تک پہنچ جائے گا، اس کے آگے نہیں۔ آسان ہے نا، تو سائنس سب چیز بتا دیے نا، یہ جو کون سا جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، ماہرین ارضیات سب جانتے ہیں، پہچان۔ جن جناب آدم کی اولاد ہے نا، بہت زیادہ کوئی تیر مارے گا تو 50-55 ہزار سال، اس کے علاوہ اسے ورنہ 32,000 سال، 18,000 سال تک کبھی دیتے ہیں، لیکن چلو 32,000 55,000 رکھتے ہیں۔ آثار کب کے پیدا ہو رہے ہیں زمین پہ؟ جانوروں کی ہڈیاں نکل رہی ہیں 20 لاکھ سال پرانی، ہے نا؟ نکلی، مانیے سائنس کو بھائی، میں مانتا ہوں۔ کوئی مولوی انکار کرتا ہے جاہل، کوئی مولوی کہتا ہے کہ نہیں زمین نہیں گھوم رہی تو یوں کھڑی ہے، جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ ہی کچھ نہیں جانتا نا، سائنس کو نہیں جانتا نا، اس کو معلوم ہی نہیں کچھ۔ یہ علم ہے، اللہ نے یہ علم دی ہے، تو سیکھو، پڑھو، پڑھتا ہے نہیں، اعتراض کرنے بیٹھ جاتا ہے سائنسدانوں میں، جو ماہرین ارضیات پہ اعتراض کرے گا، ماہرین فلکیات پہ اعتراض کرے گا، ماہرین نجوم پہ اعتراض کرے گا، وہ خود جاہل ہے، اس کو خود تو کچھ پتہ نہیں، نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، ہم تو کھڑے ہیں، زمین کیسے گھومے گی؟ کیا بتائیں اس کو، کیسے سمجھا؟ اس کو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا، تو وہ کھڑا ہوا یہ سب الٹا ہوا ہے تو اس کو کیا سمجھائے گا کوئی؟ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، سارے علوم ہیں، سینکڑوں قسم کے علوم، بھی نہ معلوم کتنے علوم باقی ہیں۔ تو اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کروڑوں سال پرانی ہے تو ماننا پڑے گا، علم ہے، جادو تھوڑی ہے کوئی، علم ہے۔ مری کے پہاڑوں کے بارے میں کبھی میں نے عرض کیا تھا، یہ 5 کروڑ سال پہلے سمندر کی تہہ تھا، آپ کوئی مانے گا میری بات؟ مولوی نہیں کہنا بھائی، مولوی کہتا تو آپ بالکل بھی نہیں مانتے۔ یہ ماہرین ارضیات تحقیق
اسلام آباد یونیورسٹی میں شعبے کے سربراہ تھے، خواجہ اعظم صاحب ریٹائر ہو گئے، ابھی حیات ہیں، انہیں نے پتھر دکھائے تھے مجھے چھوٹے چھوٹے، کہنے یہ کیا ہے؟ میرا پتھر ہے اور کیا ہے؟ الماری سے کہنے یہ حیات ہے، حیات زندگی جو سخت ہو گئی پتھروں، ختم ہوئے پتھر بن گئے 5 کروڑ سال کے پروسیس سے۔ میری کچھ سمجھ نہیں کیا کہہ رہے ہیں بیٹا، 5 کروڑ سال پہلے مری کے 6000 فٹ میں سطح سمندر سے 6000 فٹ اونچا بنے، یعنی 5 کروڑ سال پہلے یہ سمندر کی تہ تھا۔ کتنے سال لگے ان کو وہاں پہنچنے میں؟ 5 کروڑ۔ اور جناب آدم کی عمر کیا ہے؟ 55,000، سب سے زیادہ بتا رہا ہوں، 55,000 سال۔ ڈائناسور کا 20 لاکھ سال پرانا، ڈائناسور جو نکلے یعنی کتنے سال پرانی؟ 20 لاکھ سال پرانا جانور۔ وہ چھپکلی کی پہلی نسل، وہ اتنی بڑی، کیا ہے یہ سلسلہ؟ تقدس کا لبادہ پہنا ہوا تھا نا، پروردگار جانتا تھا کہ ابلیس کی اصلیت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کچھ ہوا تھا، قومیں تباہ ہوئی تھی، قومیں نہیں تھی، قومیں آباد ہوئی تھی، جن کے آثار اب بھی کہیں نہ کہیں سے نکل رہے ہیں۔ ان جناب آدم سے پہلے نہیں یقین کریں گے آپ، بھئی آثار بتا رہے ہیں نا کہ پہلے کچھ تھا، پہلے کچھ تھا اس زمین کے اوپر، جناب آدم سے پہلے بھی کچھ تھا۔ اچھا اب آئیے اسی سوال کے جواب میں سوال لے کر آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، سوال کیا آپ کے شاگرد نے کہ فرزند رسول کیا حضرت آدم سے پہلے بھی کوئی آدم تھا؟ آپ نے کہا تھا۔ تو اس سے پہلے کہا اس سے پہلے بھی تھا، اس سے پہلے کہا اس سے پہلے بھی تھا۔ اس کو 20-25 بار کہتا گیا، وہ آخر کو نہیں تھک گیا، کہتے جتنی بار تو مجھ سے پوچھے گا اتنی بار میں کہوں گا کہ ہاں اس سے پہلے آدم تھا، اس سے پہلے آدم تھا، اس سے پہلے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو ملائکہ کبھی سوال نہ کرتے پروردگار سے، تو اسے بھیجے گا جو یہ سب کرے گا۔ لیکن فرق کیا ہے یاد رکھیے، اب لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ اس کا مطلب معصومین سے پہلے بھی بہت کچھ تھی، قومیں گزری، امتیں گزری۔ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو وہ اسماء مقدسات ہیں جن کی خلقت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ یہ خلق کب ہوئے، بس ان اسماء مقدسہ کو دکھایا گیا اور صلب آدم میں رکھا گیا۔ شیطان جانتا تھا اپنے علم کی وجہ سے، ابلیس جانتا تھا کہ یہ آدم نہیں، آدم کے صلب میں جو انوار محمدی ہے، انوار حیدری ہے، اس کے لیے مجھ سے سجدہ کرایا جا رہا ہے۔ سب نے سجدہ کیا، وہ کر گیا کہ نہیں میں بڑی مخلوق ہوں، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ پروردگار بھی یہ چاہتا تھا کہ پہلے مرحلے میں ساری مخلوقات کو نور محمد والی کے سامنے جھکا دیا جائے، پہلے مرحلے۔ یہ تو انوار مقدس ابھی اور بتا ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کر جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے لے کے جاتے ہیں، یہاں تک سمجھ میں آئے گا۔ ابھی بھی کوئی لوگ کہیں گے نہیں یہ دلیل مکمل نہیں ہوئی، دلیل میں مزہ نہیں آیا، ابھی آتی ہے، آگے آتی ہے۔ پہلے میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جا رہا ہوں، اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلے تھا کچھ، ورنہ ملائکہ کا حق نہیں ہے کہ وہ سوال کرے کہ پروردگار اس کو بھیج دے کہ تمہیں کیسے بتا یہ جھگڑا کرے گا، یہ خوریزی کرے گا، فساد کرے گا، نہیں مان، نہیں میں خلیفہ بنانے والا، ہم اس کو اپنا روئے زمین اپنا وارث بنائیں۔ اور اب بھی اللہ کا یہی بات ہے، قال اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ ہم ضرور لوگوں کو اپنا وارث بنائیں گے، ان لوگوں کو جو ایمان والے مومن کو وارث بنائیں گے روئے زمین۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اس روئے زمین میں انہیں تمکین نہیں ہے، اختلاف نہیں۔ چلیے بات کو آگے بڑھا، جناب موسیٰ جناب ابراہیم کا قصہ میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا بہت بار، کئی بار، اگر یہاں نہیں تو یہاں تو ایک بار پڑھا ہو، کہیں اور بھی پڑھا ہوگا کہ جناب موسیٰ کو خوف کا احساس ہوتا تھا، جناب ابراہیم کو نہیں۔ جناب موسیٰ کو خوف کا احساس ہوتا تھا نا، آگ دیکھی تھی ڈر گئے تھے، پروردگار نے فرمایا تھا لا تخف لا تخف، 4 جگہ پہ پروردگار نے جناب موسیٰ سے فرمایا لا تخف، مت ڈرو مت ڈرو مت ڈرو۔ ڈرتے تھے تو
وہ خود بھی ایک بار اتنی خوابوں میں ڈرتا ہوں میں ان کو گناہ کر کے مار دیں گے مجھے، من ڈرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، من ڈرو ہم تمہارے ساتھ. ایسے ہی ہے نا 4 جگہ پہ، سورہ طٰہٰ میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اور 2-3 مقامات پہ، شاید سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ، لا تخف، مت ڈرو مت ڈرو دوستا، ہم ساتھ ہیں تمہارے ساتھ. جناب ابراہیم کہیں نہیں ڈرے، کہیں نہیں ڈرے، نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہوئے نہیں ڈرے، نکالے گئے نہیں ڈرے، آگ میں پھینکے جانے لگے نہیں ڈرے، خوف نہیں ہے. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ جناب ابراہیم کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں نا، دونوں نبی. ایک جناب اسماعیل علیہ السلام، دوسرے جناب اسحاق علیہ السلام. نور محمدی کہاں گیا؟ اسماعیل میں یا اسحاق میں؟ اسماعیل میں یہ ہے نا، اسحاق میں تو نہیں گیا. جناب موسیٰ کس کی نسل سے ہے؟ بنی اسرائیل نا. اسحاق، جناب اسحاق کی ذریت میں نا. جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، پھر سلسلہ چلا لاوی کی نسل سے جناب موسیٰ علیہ السلام. ایسے ہی ہے نا. تو اب آئیے، ابراہیم کیوں نہیں ڈرے؟ جب آگ میں پھینکے جا رہے تو کیوں نہیں ڈرے؟ وہی سیدھی سی بات ہے نا. وہ صلب آدم میں جو انوار مقدسہ تھے وہ منتقل ہو رہے تھے نا، ایک کے بعد ایک. زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے، منتقل ہوتے رہے. اب سمجھ میں آیا کہ کیا یہ اسلاب شامخہ، ارحام مطہرہ اس لیے ہمارے عقیدے میں خبردار حضور کے ماں باپ، حضور کے دادا پردادا کو یہ گمان بھی کرنا کہ وہ کافر تھے، وہ اپنے پر جہنم لازم کرے گا جو حضور کے ماں باپ کو کفر میں جا کے ڈالے گا، کافر قرار دے گا. کیوں؟ یہ اسلام شامخہ، ارحام مطہرہ جہاں نور گردش کرتا رہا ہے، یہ اسلام شامخہ ہے. یہ وہ پاک و طاہر شخصیات ہے جہاں اللہ نے ان کو نور کو رکھا. تو جہاں یہ نور ہے وہاں خوف ہوگا. نور رسالت وہاں ہوگا تو وہاں خوف ہوگا. تو بس ابراہیم کو خوف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ صلب مطہر ابراہیم میں نور محمدی بھی ہے، نور حیدر کرار بھی ہے. بھی اور دلیل دے دیتے نا. یہ نور کہاں گیا؟ اسحاق میں تو نہیں گیا، اسماعیل میں. لہذا جتنے بھی وسیع تھے، وسیع ہاشم وسیع ہے، عبد المطلب وسیع ہے. سمجھ میں آیا؟ عبد المطلب کے بعد یہ نور 2 حصوں میں، نور رسالت گیا عبداللہ کے صلب میں، نور امامت گیا ابو طالب کے صلب میں. یہ وہ اسلام شامخہ کا سلسلہ، ارحام مطہرہ کا سلسلہ. دلیل پھر وہی دلیل. ابرہہ کا حملہ تو یاد ہے، حاجیوں کا حملہ، پورا قصہ نہیں پڑھیں گے، پڑھتے رہتے محرم میں. اتنی سی بات کریں، جب حملہ ہوا مکہ سارا دوڑ لیا پہاڑوں پہ. پتہ ہے نا کہاں دوڑا تھا؟ وہ کوئی ابو قریش فارن سب جگہ بھاگ گئے، فرار ہو گئے. کون کھڑا تھا اکیلا مقابلے پر؟ عبد المطلب. ایسے ہی ہے نا، صرف عبد المطلب کعبے سے پشت لگا کے کھڑے تھے. حاجیوں کا حملہ شروع ہوا. اس نے کہا بھائی ہٹ جاؤ سامنے سے، میری حاجی کو چلنے کا کچل دیں. جب تک زندہ ہوں ذمہ داری ہے، جب تک زندہ ہوں ذمہ داری ہے. مر جاؤ گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ جانے اس کا گھر جانے، میں نہیں ہٹتا، میں کھڑا رہوں گا. کھڑے رہے. کیوں؟ کس لیے کھڑے رہے؟ اللہ کے بندو، حاجیوں کے لشکر کے مقابلے میں کعبے کو پیٹ دکھا کے کھڑے ہو جانا، کعبے کو پیٹ دکھایا بھی جائز نہیں ہے. لیکن اس دن کھڑے ہوئے نا عبد المطلب پیٹ لگا کے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں نا کہ آج کعبے کو پیٹ ہو جائے، گوارا ہے مشیت کو، اللہ کے دشمن کو پیٹ نہیں دکھانی. ابرہہ کا حملہ ہے نا. سورہ فیل کوئی ہاتھی کی فضیلت میں نہیں ہے، سورہ فیل ہے عبد المطلب کی فضیلت میں، جو ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں اکیلا کھڑا رہا، اکیلا. اور پھر پیٹ کیسے دکھائے گا؟ عبد المطلب اس لیے میدان میں ڈٹا ہوا ہے، گواہ رہنا کہ یہی وہ صلب مطہر ہے جس میں نور محمد بھی ہے، نور حیدر کرار بھی ہے.
سمجھ میں آگے بات؟ آئیے اب پھر واپس لیجیے، جناب آدم کا مسئلہ ہو گیا بس۔ یہ سجدہ کیا تھا؟ تعظیم تعظیم تعظیم۔ شرک کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ سجدہ تعظیم، یعنی سجدہ آدم کو ہو رہا ہے، عظمت اللہ کی بیان کی۔ سجدہ آدم قرآن میں سجدے کا ایک بار تو ذکر نہیں، کتنی بار ذکر، متعدد مقامات۔ اللہ نے حکم دیا، جیسے میں اس کو تیار کر سب رہتا ہوں، سب کے سب فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سب سجدے میں چلے گئے سوائے، سمجھ میں آئے؟ آج تک وہ گردن ٹیڑھی، کسی کو نہیں کریں گے سجدہ، کسی کو نہیں کریں گے سجدہ۔ وہی تو شیطان کیا کہتا تھا؟ مجھے کہتا تھا کہ نہیں کروں گا آدم کو سجدہ، آدمی کو سجدہ نہیں۔ بس یاد ہے، ماں کے پیروں کو چھونا، چونا، سر رکھنا، شرک ہے یا شکر ہے؟ اور یاد ہے ہر شکر عبادت ہے، ہر شکر، ہر شکر، حتیٰ کوئی آپ پر احسان کرے، آپ اس کا شکریہ نہ ادا کرے تو گناہ ہو سکتا ہے، لیکن شکریہ ادا کرے تو ثواب شمار ہوگا۔ کیوں؟ تم نے اچھا کام کیا، اور اچھے کام کی جزا ہے۔ شکر اچھا کام ہے کہ نہیں؟ اور اچھے کام پہ جزا ہے کہ نہیں؟ جو بھی پسندیدہ فعل اللہ کی بارگاہ میں آپ انجام دیں گے اس پر جزا ہے، اس پر جزا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ تو اب یہ جو آپ شکر ادا کر رہے ہیں، یہ شکر جزا میں آئے گا کہ نہیں؟ عبادت شمار ہوا کہ نہیں ہوا؟ عبادت ہے نا، یعنی اگر آپ استاد کے ہاتھ کو بھی بوسہ دے رہے ہیں تو کیا ہے؟ شکر ہے، اور شکر پہ ثواب ہے، شکر پہ جزا ہے، اللہ کی بارگاہ سے جزا ملے گی اس کی۔ ماں باپ کی خدمت آپ کر رہے ہیں، شکر ہے، شکر ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اس کی جزا ملے گی۔ کیا ملے گی؟ جزا ملے گی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکیاں، نیک کام کرنے والوں کو ایسے جزا دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، نیک کام کریں، سمجھ میں آ گئی بات؟ جزا دیتے ہیں پروردگار۔ اب آئیے، چلے گئے دنیا سے ماں باپ، انتقال ہو گیا، صالح اور نیک اولاد کیا کرتی ہے؟ ان کی یاد مناتی ہے، اور جو یاد نہ منائے راندے درگاہ۔ کیوں؟ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کہاں سے کرے گا؟ اچھا ایک ذرا سا 2 منٹ اور دے دیجیے، مدد والا مسئلہ بھی آپ کا حل کرتے چل جائے نا۔ کہتے ہیں اللہ کی سوا کسی کی مدد نہیں مانگے۔ اچھا ویسے صبح سے شام تک نہ معلوم کس کی مدد مانگتا رہے گا؟ صرف ایک چیز میں سوئی آ کے کر کے نوٹ کر لیجیے گا، نوٹ، امریکہ سے مدد مانگ لو، برطانیہ سے مدد مانگ لو، اور جو کھلا مانگتے ہیں فخر سے مانگتے ہیں، ہے نا، خود ہی کہتے ہیں ہم تو فقیر ہیں، ہم تو بھکاری ہیں، لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، ہے نا، کہتے ہیں کہ اس طرح کیا چیز شرم نہیں، حیا نہیں، شرم حیا تو لفظ بھی ویسے ہو گئے گا، یہ اپنی حقیقت ہی کھو چکے گا، ان کو کیا کہا، مطلب ڈکشنری میں کوئی لفظ ہی نہیں جو ان کو کہے گا۔ شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، ڈھیٹ ہو، بے غیرت ہو، بے اہمیت، کوئی ان کا اثر نہیں پڑتا، چکنے گھر کہتے رہو۔ وہ چھوٹے بچے نہیں کرتے، کسی کو بچہ کہتے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ان بدبختوں کی کوئی حالت ہے، کو کچھ بھی کہہ دو، کہتے جو کہتا ہے وہی ہوگا، جاؤ۔ عجیب، یہ زمانہ دیکھنا تھا اس عمر میں جا کے کہ یہ کس قسم کے لوگ مسلط ہیں۔ خدا ہمارا پیچھا چھوڑا دے، یہ تو پیچھا نہیں چھوڑنے والے، ہماری یاد چھوڑ جائے کسی طریقے۔ صلوات بھیجیے محمد عالم۔ صبح سے شام تک جھوٹ جھوٹ، اتنا شکلیں مدعو ہو گئی ہیں، کوئی احساس نہیں، لوگ ان کی شکلیں آتی ہیں ٹی وی بند کر دیتے ہیں، ان کو احساس جھوٹ بول، جھوٹ بول، چہروں پہ ان کے جھوٹ اور پھٹکار پڑے۔ یہ دنیا کی ایک پھٹکار ہے جو اللہ جھوٹوں کے چہروں پہ ڈال دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد عالم۔ مشکل یہ ہے، میری مشکل یہ آپ جانتے کہ 2-4 جملے جب تک یہ ادا نہ کروں میرا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، تو مجھے بھی کئی مجمع چاہیے ہوتا ہے، کہیں تو اپنا کچھ تو غبار کم کروں، صبح سے شام تک ٹینشن میں رہتا ہوں لوگوں دیکھ دیکھ کے چہرے ان کے۔ صلوات بھیجیے محمد عالم محمد پر۔ محمد عالم چلے گئے دنیا سے ماں باپ، کیا کیا ہے؟ اب کیسے شکر ادا کریں؟ کس طرح سے شکر ادا کریں؟ اپنے ماں باپ زندگی میں تو کرتے ہیں، مدد کی بات کر رہا تھا،
اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں مانیں گے۔ اچھا یہ سارا پھٹا کہاں ہے؟ جہاں علی کا نام آ جائے۔ آپ غور کیجئے، آپ کسی کی مدد کی باتیں کرتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ دو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک حسین کا نام، ایک علی کا نام۔ اور یہ میں ایک چینل پہ بھی کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں ان لوگوں کو، اس لیے مجھے بلاتے بھی کہا، مجھے بلاتے بھی نہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ مصیبت کر دیتا ہے۔ مسجد ہے کسی ملک میں، ایک شہر میں، مسجد کے سامنے شراب خانہ ہے، مسجد کے سامنے، یعنی روڈ کی طرف مسجد ہے، روڈ کے ادھر سامنے ماشاءاللہ شراب خانہ ہے، اور وہیں پہ بسوں ویگنوں کا اسٹاپ بھی، رکشوں کا بھی اسٹاپ، اور سارے دن ریکارڈنگ، گانے بجانا سب کچھ ہو رہا ہے، اور شراب بھی کریے سامنے۔ بعض اوقات تو تنوں کے بجائے میں کھانے میں جانے کے مسجد میں آ جاتا ہے شراب خریدنے کے لیے، تو بھائی مسجد ہے وہاں چلا جاؤ، ان کو بھگایا جاتا ہے، وہاں مل نہیں جاؤ، مولوی صاحب پتہ بتا رہے تو بولا شراب خانہ یہ مسجد ہے وہاں چلا جاؤ، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ حال تو کسی چیز سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ شراب کھانے سے پرابلم ہے، نہ گانے بجانے سے پرابلم ہے، نہ جھگڑے فساد سے پرابلم، کسی چیز، جہاں وہ ایک جلوس 5 محرم کا وہاں سے گزرتا ہے، حسین کا نام آیا، اس کا دینی غیرت جاگ اٹھی، یہ نہیں بتا۔ شیطان کا نام سنے گا، سب کے نام سنے گا، سارے کام لے کے سب کچھ منظور، حسین کا نام اس کی مسجد کے سامنے سے نہ گزرے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر تم جیسے نہ ہوتے تو ہم پہچانتے کیسے کہ کربلا میں کون کون تھا۔ غور کر لیجیے گا، سارا سال ان کا کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا، کچھ بھی کر لو مسجد کے سامنے نا، ٹھیک ہے انسان کا بچہ جانے گا، لیکن جیسے ہی حسین کا نام آئے گا اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اتنا کمزور ہے جو تیرا دین کہ حسین کا نام سنتے تیرا دین فنا ہو جاتا ہے۔ پھر تو بڑا اچھا ہے حسین کا نام، کم سے کم ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ کس کا دین کتنا مضبوط ہے۔ ہمارا دین دیکھو نا کتنا مضبوط ہے، کربلا سے لے کر آج تک یزیدیت سے ٹکرا ہے، ہمارے سامنے یزیدیت۔ ہمارا دین تو اتنا کمزور نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دین خطرے میں پڑ جائے، ہمارا دین تو خطرے میں نہیں پڑا ہے۔ اور اس کے بنے اب آئیے، اور جہاں کسی سے مدد مانگتے ہو یہاں نہیں مدد کا آگ لگی، یہ کیا؟ یہ شرک ہے۔ تو باقی جو سارا دن جو مدد مانگا کرتا ہے دوسرے سے، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اب آئیے آپ کو بتائیں قرآن مجید کے حوالے سے سورہ طٰہٰ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری اشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ جناب موسیٰ نے دعا مانگی، جب حکم ہوا کہ جائیے فرعون کی طرف جائیے، اذهب الی فرعون انہ طغی، اس کی سرکشی کی جائیے وہاں، فرماتے ہیں پروردگار کیا تو رہا ہوں، رب اشرح لی صدری، شرح صدر دے دے، وسعت قلبی، اتنا بڑا مار کیا مذاق تھوڑی ہے، برداشت کو دے، شرح صدر یعنی کو دے برداشت دے، شرح صدر، رب اشرح لی صدری، ویسے نہیں ہے اس عمل کو میرے لیے آسان کر دے، اتنا مشکل کام ہے اس کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی قوت بیان دے دے، یفقہوا قولی، تاکہ مانے نہ مانے میری بات سمجھ تو لیں، یعنی میں سمجھا تو سکوں نہیں۔ اس کے بعد واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے خاندان سے ایک مددگار دے دے، میرے خاندان سے ایک وزیر، مددگار کو کہتے ہیں، آدمی وزیر مددگار ہی ہوتا ہے، گناہوں کے معاملے میں کر رہا ہوتا ہے مدد، اور انبیاء کے جو وزیر ہوتے ہیں وہ اللہ کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہے دونوں کا کام وزن اٹھانا۔ وزیر کا کیا کام ہے؟ بس وزر سے نا پشت، وزر کہتے ہیں پشت کو، لا تذر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا یا نہیں اٹھائے گا، تو وزیر اسی سے بوجھ اٹھانے والا۔ ہمارے ماشاءاللہ وزیروں کے بھی حوصلے جگر ہوتے ہیں، اپنے اعمال کو جو ہیں اپنے بڑوں کے بھی سارے اپنے اوپر لاد لاد کے لے جاتے ہیں، اس وقت ہمت چاہیے، بات میں تو اس کے لیے بھی ہمت چاہیے۔
کیسے جواب دیں گے قیامت کے دن، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ نہیں کا حوصلہ بھیا، یہ جو سارے اپنے ان کے بھی سارے اپنے پر لے لیتے ہیں، کہتے نہیں وہ بڑا پاک صاحب ہے، ہم نے کیا جو کچھ کیا. خیر چلیے چھوڑیے کہاں سے کہاں ہوا، اصل میں لفظ ایسا آ جاتا ہے نا وزیر، تو اب کیسے میں چپ رہوں، تو دو جملے تو مجھے اس سارے ثواب پہنچانا ہوتا ہے نا ان لوگوں کو بھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میرے خاندان میں سے دینا، باہر سے نہیں. ہارون اخی نام بھی لے دیا، اور کوئی نہیں، خاندان کو بہت سارے، ہارون بھی خاندان کے ہی ہیں. جناب موسیٰ کی یاد رکھیے گا، ہارون اس کا ذکر کیا، وہ بھی خاندان. میرا بھائی ہارون، ہارون چاہیے مجھے. وزیر وزیر نام لیے ہارون اخی اشدد بی ازری، اس کے ذریعے، ہارون کے ذریعے سے میری مدد، میری فشت کو مضبوط کر دے، طاقت دے دے، اس کی اشرف کی امری اور میرا شریک بھی کر دے. یہ کار رسالت میں میرا شریک کر دے. تو کیا ہونا چاہیے تھا بھائی تیرے حساب سے مولوی صاحب؟ تیرے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبوت رسالت معاذ اللہ سب ضبط ہو جاتی. نبی میں بتا رہا ہوں مدد بھائی کی مانگ رہا ہے، ایسے ہی ہوا نا. نبی میں بتا رہا ہوں مدد کس کی مانگ رہے ہیں؟ بھائی کی. مجھ سے مانگو. کہنا چاہیے نا اللہ کو کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. لیکن جناب موسیٰ کی دعا نے منگایا، بتایا، قیامت تک کے لیے بتایا کہ اللہ کی مدد کی صورتیں ہوتی ہیں، شکلیں ہوتی ہیں. مدد اللہ کی ہوتی ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل و صورت میں ہارون سے موسیٰ کی مدد کر کے بتایا کہ جب میرا حبیب دعا مانگے گا، بدل من لدن کا سلطان النصیرہ، تو محمد عربی نے نام نہیں لیا، خاندان بھی نہیں کہا، ایک نشانی بتائی، معبود جو بھی میری مدد کے لیے بھیجے، جسے بھی بھیجے، اپنی بارگاہ سے بھیجنا. اپنی بارگاہ سے نہیں بدل دیا، جسے بھی بھیجا، نام نہیں لیا، تاکہ قیامت تک لوگوں کو معلوم رہے کہ اللہ کی بارگاہ سے آیا کون تھا. نہ اس سے پہلے کوئی آیا، نہ اس کے بعد. اور بیٹھی ہوتی، بہت سارے مقلاتے بیٹھے ہوتے نا، علی کی دشمنی ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے. اللہ ان کے چہروں کو ایسا کر دیتا ہے، رنگ بے شک گورے ہوں، ان چہروں پہ پھٹکار ہوتا ہے. اور علی کی محبت میں رنگ سیاہ بھی ہونا تو چہرے پہ اللہ نور دے دیتا ہے. یہ حقیقت ہے، آپ چیک کر لیجیے گا، آپ چیک کر. علی کی محبت ایک الگ چیز ہے. بیٹھے وہاں کہہ رہے کہ نہیں، وہ تو پہلے بھی پیدا ہوئے تو 2-4 میں نام گڑے ہوئے، وہ علی بن مغیرہ اور پتہ نہیں کون، اس سے پہلے بھی 2-3 آدمی نام لے کے 2-3 آدمی کعبے میں آئے تھے. اچھا پہلے آ گئے. تو ہمارا ایک چیلنج ہے جو میں نے دیا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے، اب دیا پہنچا، جس کو مرضی پہنچا دیں. کوئی ایسے کوئی بات ہے، کوئی ڈھکی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اچھا بھئی ایسا ہے نا، اس کا مطلب کعبے میں آنا کوئی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کعبے میں آنا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے بھئی، نہیں تو مان لیا آپ نے کمال نہیں ہے. اچھا بھئی چلو کمال نہیں ہے تو ایسا کرو نا، حکومت تمہاری، مکہ تمہارا، مدینہ تمہارا، خانہ کعبہ کی چابی بھی تمہارے پاس، گھر اور اندر جانا مانا بھی نہیں، جس کو مرضی لے جاتے. آج کل تو چور و چکے بھی اندر جا رہے ہیں. دیکھو بڑے بڑے دھاڑے ڈکیت گھس رہے خانہ کعبہ کے اندر بھی باہر نکل رہے. ان کا خانہ کعبہ کے اندر جانا باہر آنا ایسے ہی ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں کعبے کے اندر 365 بت رکھے ہوئے تھے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کعبے کے اندر سے ہو کے آ جانا. نکلنے میں دیکھ رہا تھا ان کے چہرے سے ایسے منوس چہرے باہر آ رہے تھے. تو پھر مجھے خیال تھا اللہ کے گھر میں کیسے گھس سکتے تھے؟ نہیں بڑے ابو جہل جاتا تھا، معلوم ابو لہب جاتا تھا، سارے جاتے تھے نہیں. اور پتہ نہیں کون ابو تھے سارے، خود ہی نام یاد کرتے رہو، مجھے ضرورت نہیں. سب جاتے تھے نہیں جاتے تھے اندر، سب جاتے تھے، سب کیا چاہتے تھے گھس جاتے تھے اور اپنے بت بھی اندر ہی رکھے ہوئے.
خانہ کعبہ کے اندر اترا تھے تو یہ کوئی کوا تھے مجھے تسلی کہ نہیں بھائی پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، بس پہلے مٹی کے بت تھے، اب یہ چلتے پھرتے بت نکل کے پہلے مٹی کے تھے، چلتے پھرتے وہ اندر جانا کوئی کمال نہیں پیش کرو. اب وہ جناب ہم نے کہا سب ٹھیک آ سکتا، کعبہ آپ کے پاس، چابی آپ کے پاس، آپ جب مرضی اندر جاتے ہیں، ادھر سے غسل دیتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں، اندر نماز بھی پڑھتے ہیں، جو آپ کی مرضی کرتے ہیں نا، سب کر رہے ہیں نا. تو بھائی ایسا کرو نا، ختم کرو قصہ، جھگڑا ختم کرو. ہمارا دعویٰ یہ کہ علی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، نہ پہلے آیا نہ بعد میں، تمہارے دعوے کو ختم کر دو نا. پہلے والے کا ثبوت ہو کہ نہ ہو، بھائی تمہارے پاس موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، جگہ بھی ہے، چابی بھی ہے. جب کسی ملا کی اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ امید سے ہو جائے تو لے جاؤ نا ان کو اندر، یا کسی شہزادی یا ملکہ کو جب وہ امید سے ہو، پریگننٹ ہو تو لے جاؤ نا اندر، ایک بچہ پیدا کروا دو نا آج. اگر یہ کعبے میں پیدا ہونا کوئی کمال نہیں تو کرا دو نا آج پیدا. بس معلوم ہوا کیوں نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ جانتے ہیں قرآن میں موجود ہے، جب جناب مریم کو حکم دیا گیا تھا اے مریم یہ اللہ کا گھر ہے، سچا خانہ نہیں. ایسے ہی ہوا تھا نا، جناب مریم سے حکم باہر چلی جائیے، آپ مقدس ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آپ معصومہ ہیں، آپ عیسیٰ کی ماں ہیں، لیکن یہ بیت المقدس ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہاں بچے کی ولادت نہیں ہوگی. باہر جائیے، میں سوکھے درخت کو معجزے سے آپ کے لیے ہرا کر دوں گا، میں اشارہ کروں گا، بہترین خرمے آپ کے قدموں میں گھریں گے، میں آپ کے قدموں میں چشمہ جاری کر دوں گا میٹھے پانی کا. لیکن مسجد میں نہیں، اللہ کے گھر میں نہیں. تو سمجھ میں آیا کہ آج بھی کسی کی ہمت نہیں. فاطمہ بنت اسد کو وہ نہیں لے کر گئے تھے جو کعبے کے متولی تھے، فاطمہ بنت اسد کو تو بلایا گیا تھا. بند ہے کعبے کا در تو کیا ہوا بنت اسد، بند ہے کعبے کا در تو کیا ہوا بنت اسد، گھر کا مالک خود بنا دے گا نیا در دوسرا. صلوات عنایت فرمائیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے چیلنج کر رہے کہ کر ہی نہیں سکتا، معلوم ہے کہ کیا حکم ہے، لہذا نہیں جا نہیں سکتا، کھل نہیں سکتا، لے آنا بھائی. ہم بھی تو سنے کسی بچے کی آنا، ختم کر دو ہمارا دعویٰ. اب میں جو بات کر رہا تھا کیا ہے، جہاں علی کا نام آئے گا وہاں شرک یاد آئے گا. باقی کسی سے مدد مانگو. قرآن میں جناب عیسیٰ کے حواریوں کو کیا کہا ہے پروردگار نے؟ خود حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار. جب جناب عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ، کون کون میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں، تو پہلا اعتراض تو جناب عیسیٰ پر ہونا چاہیے کہ آپ رسول ہونے کے باوجود مدد مانگ رہے ہیں، حواریوں سے اللہ سے مدد مانگی. جو گھر گئے تھے نا اور آج گرفتار کرنے کے لیے آیا جا رہا تھا، تو آپ نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں؟ تو اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگو. تو معاذ اللہ رسول اللہ پیغمبر کو نہیں معلوم کہ ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگی ہے، تجھے معلوم ہے، تجھے معلوم ہے. تو براہ راست اللہ سے وہ تو نہیں مان رہے، وہ تو کہہ رہے کون میری مدد کرے گا تم میں سے کون مدد. تو وہ تو جناب عیسیٰ سے بھی آگے بڑھ گیا. ہماری قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہ نہیں کہ آپ کی مدد کریں گے، ہمارے نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے نہیں ہے نا. بس جانتے ہیں سب کہ یہاں اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے، اللہ کے دین کی مدد. تو میں نے کہا نا کہ شکل و صورت ہے. جناب سلیمان کو بھی تخت منگانا پڑے گا تو اپنے دربار میں مقابلہ منعقد کرانا پڑے گا، کون ہے جو پہلے لائے گا. براہ راست اللہ سے کیوں نہیں دعا کی پروردگار میری دعا کو قبول کر، تخت بلقیس کو لے کر آ جا؟ نہیں، طریقہ یہی ہے. یعنی آج میں برخیا اگر کوئی کارنامہ انجام دے رہا ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے. ہارون
کہ جن کی مدد میری مرضی سے ہو وہ ان کی مدد نہیں ہوتی، وہ میری مدد بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک لمحے کے لیے اس 14 صدیوں میں کبھی شک نہیں ہوا یا علی مدد کہنے میں۔ اس لیے اپنے بچے کو جب بولنا شروع کرتا ہے تو سکھا دیتے ہیں یا علی یا علی یا علی۔ یہ شک کا موقع نہیں، وہ آیا ہی اس لیے ہے جو خلق کی مدد کے لیے کیا۔ کیوں اللہ کے گھر سے مانگا؟ بس آخری بات، کیوں اللہ کے گھر سے مانگا اللہ کے رسول؟ کہیں اور سے کیوں نہیں مانگا؟ دیکھیے جناب ہارون کا نام لے کے مانگا تھا نا جناب موسیٰ نے، ہارون کہتے میری مدد کی۔ کب تک مدد کی؟ جب تک زندہ رہے، جب دنیا سے چلے گئے مدد کا سلسلہ ہو گیا۔ ان کی جگہ دوسرے وسیع بن گئے، جناب یوشع بن نون علیہ السلام۔ ہر نبی کے وسیع کے ساتھ گئے، مدد اس وقت تک ہے جب تک وہ ہے۔ اس کا انتقال ہوا، اس کی مدد کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسے ہوتا ہے کیونکہ ایک بعد ایک نبی آ رہا ہے، ہر نبی اپنا وسیع بنا، کوئی نبی ایک تو یاد رکھے گا بغیر وسیع بنائے گیا نہیں، کوئی نبی۔ یا ویسے بھی دوسروں بھی سامنے بیٹھے ہوئے کہہ چکے ہیں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ تردید کرتا ہماری، بغیر وسیع کے کوئی نبی جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نہیں گیا جب تک اس نے اپنا وسیع مقرر نہیں کر دیا۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ کوئی نبی دنیا سے گیا ہی نہیں جب تک وسیع بنایا نہیں۔ اب کوئی پردہ ڈالے کہ نہیں یہ رسول تو یوں چلے گئے کہ ہمیں بنانے کی ذمہ داری ہمیں تھی، ہم بنائیں گے۔ رسول نے بنا کے گئے، غریب ہے، یہ فلسفہ الگ ہے، یہ منطق الگ ہے، بالکل عجیب، کوئی سمجھ نہیں آتی، ایسے نہیں جانا کہ جانتے ہو بنا کے گئے تھے۔ لیکن مشکل ہے نا، پھر وہی علی 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 ہر جگہ آ جاتا ہے، مشکل یہ ہے سب سے بڑی آپ کہاں تک دامن چھڑاؤ گے۔ خیر جناب اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اب کوئی رسول آئے گا نہیں نا، جو آئے گا جھوٹا، ایسے ہی ہے۔ کوئی کتاب آئے گی نہیں آئے گی، لیکن دین میں وقت تو پڑے گا، پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ خطرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج خطرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرف سے اغار ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ رسول تو نہیں ہے، اور نہ رسول آئے گا نہ کتاب آئے گی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے اللہ کے گھر سے مانگا۔ کیوں؟ مسئلہ محدود زمانے کا نہیں ہے، جب تک دین ہے اس کو مددگار کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے غدیر خم میں اعلان کر کے گئے تھے جس کا میں مولا ہوں، ہر اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب قیامت تک رسول مولا ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ میں کائنات کی بات تو بعد میں، عالمین کی بات تو بعد میں مسلمانوں کے آگے سوال رکھتا ہوں، بتاؤ کوئی مسلمان کائنات میں ایسا ہے جس کا مولا رسول نہ ہو؟ تھا نہیں، تھا کی بات نہیں کر رہا، ہو ہے کہ نہیں ہے مولا؟ تو یہی تو رسول سمجھا کے جا رہا ہے کہ میں سامنے رہوں یا نہ رہوں، جیسا مولا میں ہوں ویسا مولا علی ہے۔ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نائت فرما دیجیے گا۔ بات واضح ہوگی؟ اس لیے کسی شک کے ساتھ نہیں، شک نہیں ہے یہاں یقین کے ساتھ یہ علی کہتے ہیں۔ کیوں؟ فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا ہے اور اللہ کے حکم سے کیا، اپنی مرضی سے تھوڑی کیا ہے۔ رسول اپنی مرضی سے کوئی حکم دے سکتے تھے؟ نہیں نا۔ یہی تو ہے رسالت کا کمال اور اعجاز، جو بھی ہے سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ علی کی ولایت کا اعلان اگر تو رسول اپنی مرضی سے کرنا ہوتا تو پہلے موقع پہ کرتے تھے، مکے میں کرتے تھے، ذوالشیرہ میں کرتے تھے، شب ہجرت کرتے تھے، بدر میں کرتے تھے، عہد میں کرتے تھے، کہیں بھی کرتے تھے نہیں۔ آخر وقت تک انتظار کیوں؟ جب تک حکم نہ آ جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جب تک حکم نہیں مولا ہے علی، اللہ کے رسول کو بھی معلوم ہے، لیکن جب تک حکم نہیں آئے
اعلان کیا. بس یہ مسئلہ ہے. جو اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اٹھنے کی بات کہتا ہے چلو بھگو فارغ ہوئے جب خدا بنا دیا. احسان فراموش. آل رسول کا شکر کہاں سے ادا کرے؟ کر سکتا؟ ماں باپ افضل ہے یا رسول آل رسول؟ یا ٹھیک ہے، صحیح ہے، گھبرائے تو نہیں. شکر ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. شہر کا نام نہیں لوں گا، ایک جگہ یہ بھی کیس ہو چکا ہے، شارٹ سرکٹ ہو گیا، سب بھاگ گئے، میں اکیلا بیٹھا تھا ممبر. میں نے کہا بھائی ایسے چھوڑ کے عہدے والے چلے گئے تھے چھوڑ کے، میں اکیلا بیٹھا ہوں، سب بھاگ گئے، بیٹھا ہوں ممبر، کوئی نہیں ہے. مجھے مسافر کو بھی اکیلا چھوڑ دے تو سب بھاگ گئے. اتنا تو خیال کر لیا تھا پردیسی ہے بھائی. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. کے ماننے والے نہیں کرتے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. تو جناب بات اتنی سی ہے کہ ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارے یہاں ماں باپ کو کتنا مقام ہے، انسانی سوال. ہم بھی جانتے ہیں ماں باپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ انسانیت کی دلیل ہے. جس طرح انہوں نے ماں باپ نے تم گوشت کے دوترے کو پال کے پروان چڑھایا تھا، خبردار انہیں بھولنا مت. اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی قرآن مجالس میں ان کو یاد رکھ. یہ دلیل ہے انسانیت کی کہ ہم بھولیں گے. ان کا احسان ہے نا ہم پہ، جب تک ہم زندہ ہیں ماں باپ کو. اور تو کہتا ہے کہ نہیں بس مر گیا، باتیں ہوگا میں ہو گیا، اللہ جانے کوئی کو ثواب واب نہیں پہنچ رہا. بس وہی آپ دیکھیں گے، وہیں پر یہ فکر بھی ہے کہ اہل بیت کا بھی کوئی حق نہیں ہے ان کے پاس. اہل بیت کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ فکر سے فکر اوپر چلی جاتی ہے نا. کوئی کچھ نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، بس اللہ ہی اللہ. ایسا نہیں. پروردگار عالم نے جنت میں کائنات جو دیا اس میں بھی رکھا نا، درجہ بندی رکھی کہ نہیں رکھی. فضیلتوں میں مخلوقات کو ایک دوسرے سے اوپر نیچے رکھا، انبیاء کو ایک دوسرے سے اوپر نیچے. تو جن لوگوں نے اسلام کی آبیاری میں اپنے خون کا ہر قطرہ بہا دیا، بات مزار کی تھوڑی ہے. ڈھانے والوں نے ڈھا دیے، کیا ہمارے دلوں میں جو ان کے روزے کو ڈھا سکتے ہیں؟ 14 صدیوں میں جناب سے کوئی شہدا کا حرم کی شکل میں یا باقاعدہ شکل میں 300-400 سال، اس سے زیادہ تھوڑی. اس سے پہلے چھوٹا سا قبہ ایک کمرہ تھا، اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھا. نشان تھے، بنی اسد کے لوگوں نے نشانات بنائے ہوئے تھے کہ یہ جناب سے جو شہدا کی قبر ہے، بندے شرینا ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس سے بنایا. ایسے ہی ہے نا. مولا کی قبر بھی 140 ہجری کے بعد سامنے آئی، 148 سے 149 ہجری سامنے ایک قبر مطالعہ روزہ مبارک ہے نا. ایسے نہیں تھا تو کیا مطلب؟ اگر ہمارے دلوں میں یہ روزے نہ ہوتے تو آج ایسے بڑے کیسے بنے ہوتے؟ اپنے خیال میں انہیں سب مٹا دیا، پہلے بنی ہاشم مٹا دیا، فلاں. تمہارے مٹانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب بننے کی نوبت آئے گی تو ایک ایک چیز بنے گی. سب معلوم ہے مومنین تو پورے نقشے رکھتے ہیں. یقین میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے، پرانے مدینے کے پورے نقشے ہیں، اور ایسے نقشے کہ یہ تک معلوم ہے کہ پہلا گھر مسجد نبی کے بعد کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے، اور یہ جو نیا مینار بنا ہے یہاں کس کا ہے. جب آپ سامنے سے مسجد نبی کو دیکھیں گے نا تو سیدھے ہاتھ والا جو مینار ہے نا، اس وقت سمجھ لیجیے ثانیہ زہرا کا گھر وہی ہے، عبداللہ ابن جعفر تیار کیا. اور پہلا گھر باب جبریل سے نکل کے جہاں مسجد ہے نا تو ساری پہلا گھر کس کا ہے؟ سید سجاد کا، امام زین العابدین علیہ السلام. سب اطمینان ہے. اور انشاءاللہ وہ زمانہ نزدیک آنا، وہ خوش فہمی میں آپ کو نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اطمینان رکھیں، یقیناً وہ زمانہ آنے والا ہے. اب تو میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ اب تو زندگی کی تمنا کرو، دعا کرو
کہ اتنی زندگی مل جائے کہ ایک اینٹ لگانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ 100 سال پہلے گرا دیے گئے تھے، سب جگہ ہم نے نشان مٹا دیے۔ اچھا اس چکر میں ہوا ہے کہ اپنوں کے نشان مٹا دیے، ہمارے نشان تو زندہ ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ ہمارے سینوں میں روزے 100 سال میں ہماری یاد میں کوئی کمی نہیں آئی، اضافہ ہو گیا۔ ہماری تو مجلسوں میں بھی اضافہ ہو گیا، ہمارے جلوسوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ آج نہ معلوم کتنی جگہوں میں جلوس بھی اٹھے جنت البقیع کے لیے، اور مجالس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ کل رات بھی کراچی میں جلوس اٹھے، آج بھی اٹھے۔ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو معلوم ہے طریقہ کیسے زندہ رکھتے ہیں نا چیزوں کو، کیسے باقی رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے چکر میں آپ نے اپنا سب مٹا دیا، برباد کر دیا۔ اب خود بھی ڈھونڈتے پھرتے کہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ مشکل ہو گئی ہے نا، بڑی مشکل ہو گئی۔ ہم زندہ ہیں، خدا کا ہمارا سب کچھ بات۔ ہاں بس اتنا یہ دکھ اور یہ المیہ ہے نا جو صدیوں سے رو رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ زہرا کی قبر معلوم ہی نہیں کہاں ہے، یاد رکھیے جنت البقیع میں نہیں ہے۔ تاریخ پڑھ لیجیے، میں پڑھا کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ معصومہ نے وصیت کی تھی کہ یا علی میری قبر کا نشان مٹا دیجیے۔ جنت البقیع میں ایک علامت ہے، بلکہ ہمارے یہاں زیادہ تر یہی کہ جو جنت البقیع میں جو قبر ہے جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ گرامی کی قبر ہے۔ 4 ائمہ اور ایک جناب عباس ابن عبد المطلب، یہ 4 اور 2 6 قبریں ہیں وہاں ایک جگہ پہ ہیں نا، وہ 6 قبریں وہ یہ ہیں۔ جناب زہرا کی قبر نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی قبر نہیں معلوم کہاں ہے، ریاض الجنہ میں ہے، حجرے میں ہے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ رات کی تاریکی میں دفنایا تھا، بیوی کی وصیت تھی مدینے والے شریک نہ ہو، کم از کم اتنا تو سوال پوچھا کرو نا کہ رسول کی بیٹی اور رسول کے جانے کے صرف 75 دن بعد انتقال شہادت 95 دن بعد، تو پوچھا تو کرو آخر ایسا ہوا کیا، کون سے ظلم ہوئے کہ جوان بچی، چلو آپ کہتے ہو خاتون، میں کہتا ہوں خاتون جنت، کیسے پوچھا تو کرو کیوں وصیت کی تھی کہ کوئی جنازے میں شریک نہ ہو، کیوں وصیت کی تھی کہ رات کی تاریکی میں دفنائیے گا اور قبر کا نشان بھی مٹا دیں گے۔ اب یہ تو جب آئے گا نا اس کا بیٹا مہدی آئے گا، وہ بتائے گا کہ قبر کا، ہم تو علامتوں کی نشانیوں کی ہم تو احترام کریں، نسبتوں والے ہیں ہم، لہذا ہم تو احترام کرتے ہیں ہر جگہ کا، جنت البقیع ہو یا ریاض الجنہ ہو یا باب جبرائیل ہو، جہاں پہ باب فاطمہ اب تک بنا ہوا ہے وہاں پر ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے ایک اور وجہ سمجھ میں آتی ہے ویسے کہ جانتے ہیں آپ کہ مولا عارفان کی قبر کو تلاش کرنے کے لیے، کھودنے کے لیے، بے حرمتی کرنے کے لیے حجاج نے کوفے کے اطراف میں ہزاروں قبروں کو کھدوا دیا۔ دشمنی جو تھی نا علی اور آل علی سے، ویسے دشمنی، لیکن 100 سال کے بعد 7ویں امام نے بتا دیا نا، باب الحوائج نے کہ یہ قبر ہے میرے جد علی بن ابی طالب، بتا دیا۔ اچھا اس کے بعد بھی حملے کیا کربلا کے حملے نہیں ہوئے نا، لیکن بنتے رہے، بگڑتے رہے، بنتے رہے، بگڑتے رہے، بنتے رہے۔ دھماکے نہیں سامرا میں ہوئے، سب سے قاسمین میں ہوئے، بن گئے نا، بن۔ آپ دیکھیں معصومین میں سے کیا سب کو نہیں معلوم کہ فاطمہ زہرا کی قبر کہاں ہے؟ معلوم ہے نا، بعد میں بتا دیتے، جب علی کی قبر بتا دی، بابا کی قبر بتا دی، والد گرامی کی قبر بھی بتا دی، نہیں بتائی کسی نے، کیوں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں غیرت و حمیت آل محمد۔ کسی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی بھی زمانے میں دختر رسول کی قبر کی بے حرمتی کی جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہ علی کو، نہ علی کے بعد آنے والے احمد طاہر، سب کو معلوم، کسی نے نہیں بتایا آج تک۔ کیوں؟ سب کو ایک ہی خوف کہ ایسا نہ ہو کہ بدبخت لوگ قبر زہرا کی توہین کریں اگر بتا دیا جاتا۔ سمجھ میں راز کیا ہے؟ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ مسجد نبی سے یعنی روضہ رسول سے جنت البقیع تک کوشش کیا کرو پیدل ننگے پیر چلنے کی، چپل نہ پہنا کر۔ کیوں؟ میں کوئی تاریخی بات نہیں کر رہا، تاریخ میں ہے نہیں تو میں کیا بتاؤں، میں اندازہ بتا رہا ہوں، کیوں کچھ نہیں معلوم کہ کس جگہ زہرا کی قبر ہے۔ جنت البقیع کے دروازے سے روضہ رسول تک چپل ہی نہیں پہنا، میں جو ملے میں ان کو کہتا تھا کہ چپل ہی پہنا، بلکہ حقیقت ہے کچھ نہیں معلوم کہاں زہرا کا مطلب ہے۔
یہ تو اس کا بیٹا آ کے بتائے گا نا، اس کا بیٹا کیسے دکھتے ہیں کہ وہ بچی کہتی ہے اپنے بابا کو خطاب کر کے کہتی کہ سبت علیہ مصائب النہار سبت علی الایام سر نہ لے آئے، بابا جانا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں کہ اگر روشن دنوں پر وہ مصیبتیں پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہوتی۔ کیا کیا تھا اس بیوی کے ساتھ؟ کچھ نہیں سوچا۔ آج بھی انسان سوچتا ہے کہ چلو میرے سردار کی خلا کے خاندان کے احترام کرتا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی اس کے دروازے پہ آگ لے کے آ جانا، وہ کہہ رہی ہے کہ میں دختر رسول ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ میرا گھر ہے، اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین زینب بنت کلثوم، لیکن آنے والوں نے کچھ نہیں سوچا، آگ لگا دی دروازے کو، صرف آگ نہیں لگائی بلکہ معصوم کونین نے جب اپنی پشت لگا کے دروازے کو روکنا چاہا تو بلدیوں اور برچھوں سے وار کر کے حملہ کر کے اس دروازے کو گرایا۔ جب جلتا ہوا دروازہ دختر رسول کے پہلو پہ گرا تو صرف پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی، محسن بھی شہید ہو گیا تھا۔ پسلیاں ٹوٹنے کی روایت میں نے ایک جگہ پڑھی تو آپ لوگ مبالغہ کرتے، سنا مبالغہ کرتے ہیں، تو میں جواب دوں اس کا، سنو۔ بیوی کی جو کیفیت لکھی ہے نا، اس کے بعد میں بات لکھی ہے کہ آپ چہرے سے ضعیفہ نظر آتی تھی۔ 81 سال تھا، 18 سال، 19 سال، 21 سال، زیادہ سے زیادہ جس نے لکھا 25 سال۔ مجھے بتاؤ 25 سال کی خاتون بوڑھی ہوتی ہے، ضعیف ہوتی، اس کے چہرے پہ جھریاں ہوتی ہیں، اس کے بال سفید ہوتے ہیں، اس کے سر پہ ہر وقت بخار کی وجہ سے پٹی بندھی رہتی ہے، اس کی کمر خمیدہ ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں عصا آ جاتا ہے۔ یہ تھی کیفیت سیدہ کی، ہاتھ میں عصا، کمر خمیدہ، بال سفید، چہرے سر پہ ہر وقت ایک پٹی بندھی ہوئی، رومال بندھا ہوا، اور چہرے پہ جھریاں۔ کیوں ہوا تھا ایسا؟ سنو عزیزو کیا ہوا تھا زہرا کے ساتھ۔ جب مولا عارفان جنازہ تیار کر رہے تھے، لوگوں نے ایک چیخ سنی تھی، بعد میں پوچھا کہ آپ جب دختر رسول کا جنازہ تیار کر رہے تھے، ہم نے آپ کی فریاد سنی تھی۔ مولا پھر رونے لگے، تمہیں کیسے بتاؤں؟ جب جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا تھا تو کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور یہ مجھے احساس کب ہوا؟ میں گرا کچھ عرصے پہلے، سیڑھیوں سے گرا، میرے سخت چوٹ لگی، پسلی، ایکس رے وغیرہ ہوئے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ٹوٹی تھی ہڈی نہ کوئی بال آیا، لیکن اتنی تکلیف تھی کہ ڈاکٹر نے دوا دی تھی کہ 1 ہفتے آپ کو تکلیف رہے گی، 1 ہفتے بعد ٹھیک رہے۔ تو میں جب سانس لیتا تھا، ہر سانس میں مجھے درد ہوتا تھا۔ میں اپنی بات میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، یہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے جانتے ہیں، یہاں میری پسلی میں چوٹ لگی تھی، ہر سانس۔ اب مجھے بتاؤ جس بیوی کی کتنی پسلیاں ٹوٹ گئے، یہ تھی وہ تکلیف برداشت کرنے کے سبب سے چہرے پہ جھریاں۔ جب انسان درد کو سہتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس لیے کمر خمیدہ تھی، اس لیے بال سفید تھے، اس لیے ہر وقت مریض رہتی تھی، رہ نہ سکی۔ جنازہ تیار ہوا، علی لے کر چلے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ نہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا انتقال کو، برسی غالباً ہو رہی ہے، لیکن کتنا بڑا مجمع ہے، سب پرسہ دینے کے لیے موجود ہیں۔ احباب ذرا دیکھیے نا، دختر رسول کی بیٹی، عالم یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں علی چند افراد کے ساتھ جنازہ لے کر گئے، وہ بھی گھر کے لوگ، عباس ابن عبد المطلب ان کے بیٹے، علی کے بھائی عباس، علی کا بھی ایک ہی بھائی عقیل، دوسرے تو ہیں ہی دو یہاں پہ، عقیل، یہ سب چند لوگ جنازہ لے کر نکلے ہیں، اور پیچھے سے علی نے آواز سنی کسی بچی کے رونے کی۔ پروردگار سب کی بچیوں کو سلامت، گھروں کی رونق ہوگی نا معصوم بچی، گھروں کی رونق نہیں ہوتی صرف، بلکہ جنازوں کی بھی رونق ہوتی ہے یہ بچی۔ علی نے آواز سنی، کوئی چھوٹی بچی روتی روتی پیچھے چلی آ رہی۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو ننھی سی زینب سر پہ چادر ڈالے فریاد کرتی آ رہی، اماں مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، اماں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔
علی نے جنازہ رکھوا دیا بھائی، واپس مڑے، بچی کو گود میں اٹھایا، گھر میں داخل ہو گئے، بچی کو گود سے اتارا، سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا، میری بچی رات کی تاریکی صحیح، کوئی دیکھنے والا نہ صحیح، کوئی سننے والا نہ صحیح، لیکن علی کو گوارا نہیں کہ تو اس طرح روتی ہوئی گھر سے باہر آ۔ میں کہتا ہوں مولا یہ 11 ہجری کا مدینہ ہے جہاں آپ 4-5 سال کی زینب کو گھر میں واپس لے گئے، کیا ہوگا 61 ہجری کے کوفے میں جب وہ کوفہ جہاں کی شہزادی ہوتی تھی، فاطمہ زہرا کی راج دلاری علی کی بیٹی زینب، اسی کوفے کے بازاروں میں ان اسیروں کو لایا جائے گا، ہاتھ پسے پشت بندے ہوں گے، چہرے کا پردہ سر کے بالوں سے کیا ہوگا، کوئی بھی بات نہیں کرتی ہوگی کہ کہیں پہچان نہ لی جاؤں۔ اس تمام مجمع میں جو مجمع ٹھٹ کا ٹھٹ لگا ہوا تھا چاروں طرف، اور دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ان میں زینب کون ہے، ام کلثوم کون ہے، بیویاں سر نے اڑائے جا رہی تھی اور منادی ندا دے رہا تھا، آؤ لوگو آؤ، جس سے علی و بطول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، نیازات اپنے امام زمانہ کے توسط سے تیری بارگاہ میں پیش کر، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے امان میں رکھ، جو مومنین عزاداروں نے جرم میں شہید کر دیے گئے، شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہے، زخمی، خاص طور پہ مومنین نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا، دعا کریں بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا۔ مستحسن بھائی کی اہلیہ مریض ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، ریاست صاحب مرحوم کی اہلیہ نظمہ خالہ وہ بھی مریض ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، پروردگار ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق سیران کربلا جلد از جلد خیر سے تو گھروں تک پہنچا دیں۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوت سے برسر بہتار ہیں، مومنین کو سب کو نصرت عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت شکست فاش سے دوچار کرنے، ہمارے درمیان جو عناصر انتشار پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دیں، اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دیں۔ پروردگار ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کشادہ کر دیں، ہمیں شرح صدر دے دیں، ہمیں وسعت قلبی دے دیں، ہمیں ایک دوسرے سے رواداری اور محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہمارے شہروں میں، محلوں میں امن و امان قائم کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کرتے ہیں، جیسے ہم پہلے رہتے تھے 30-40 سال پہلے، ہمیں وہ ماحول پروردگار لوٹا دے ہمارے۔ بار الہ جو بھی ذمہ دار ہیں اس ملک کی تباہی کے یہاں تک پہنچانے کے، معبود انہیں بخشنا نہیں، یہ کروڑوں لوگوں کے ساتھ جو کھیلے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور کس حالات تک پہنچا دیا غریبوں کو کہ روٹی کے لیے ان کی جان دے رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور بے حصوں کو کوئی حص نہیں، بلکہ ان کے نام پہ جو آتا ہے یہ کمبخت، یہ بے غیرت، وہ بھی کھا جاتا ہے، وہ بھی بازار میں رہتے ہیں۔ بار الہ ان لٹیروں سے ہماری جان چھڑا دے، بار الہ ہمیں درد دل رکھنے والے لوگوں کو ہم پر بھیج دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے یہ ہم پر مسلط ہو، اس جیسے لوگ معبود ہماری خطاؤں کو بخش۔ پروردگار تو جانتا ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں اس غربت کے زمانے میں، وہ تو بیچارے سوال بھی نہیں کر سکتے، وہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بھیک بھی نہیں مانگ سکتے، جن کو آپ سفید پوچھ کرتے ہیں، نہ ان کی تنخواہیں کی معبود ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، یہ بے روزگار میں روزگار دے دیں، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بار الہ ایسا ماحول اس ملک میں ہو جائے کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی بھوک سے نہ مرے، کسی کا بچہ صرف اس لیے اسکول جانے سے محروم نہ رہ جائے کہ اس کے گھر والوں کے پاس فیس نہیں۔ لیکن یہ سب سوچنے کی باتیں، جو بیٹھے ہیں وہ حیوانوں کے دل رکھتے ہیں، وہ صرف اپنا پیٹ بھرنا جانتے ہیں، کہاں سے حرام آ رہا ہے، یہ کس کا ہے کس کا نہیں۔
معبود بخش دے ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمیں اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آنکھ کی عزت کا ظہور ہو مستقبل سے سپاہی نشان تاجر فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے مرحومہ زوجہ علی بخش اور سید محمد علی زیدی سے ہیں اچھا مرحومہ زوجہ علی بخش کے سال ثواب برسی کی مجلس تھی اور اس سال ثواب کی مجلس تھی اور اس خاندان کے جتنے بھی مرحوم ہیں سب کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء میں ملتمس ہوں سید میر قادمی صاحب سے تشریف لائے اور نواخوانی فرمائیں۔ جناب میر سید میر قادمی آپ بیٹھ جاؤ۔ پوچھیے خدا
گھر کو سنبھال رکھنا سجاد بیٹا شاید آنا نہ ہو ہمارا حافظ خدا تمہارا کس نے رکابت امین کس نے دیا سہارا مت پوچھئے خدا اے زین لبان بھوکے آنسو بہاتا جائے دل میں خیال آئے دل میں خیال آئے کوفہ میں جا رہی ہے سیدانیاں دوبارہ دیکھے گا شہر سارا کس نے تھامی کس نے دیا سہارا اے مت پوچھئے خدا را کس نے رکابت تھامی کس نے دیا سہارا مت پوچھئے خدا اس بات کو ضیاء کی حرمت اگر نہ سمجھے یا کم نظر نہ سمجھے یا کم نظر نہ سمجھے اصغر نے تیر کھا کر یہ کر دیا اشارہ بیعت نہیں گوارا کس نے تھامی کس نے دیا پوچھئے خدا را کس نے رکابت تھامی ہے کس نے دیا سہارا مت پوچھئے خدا ہے زینب ہے شان ہے مادر حسین یا رسی بن گئی ہے زینب ہے شان زینب ہے شان ہے زینب شان ہے زینب شان ہے زینب میری چادر لٹ گئی تار بنے دربار گئی میں باجدار ہے زینب شان ہے زینب شان ہے مادر حسین شان ہے زینب شان ہے زینب شان ہے زینب در لے گئے سین سکینہ نے روکے دیے بابا بابا ہے زینب شان ہے زینب شان ہے زینب شان ہے زینب اٹھ ویرن چل شام کو چلیے میں کو شام دا بند منظور ہے میں کو قید کرنے تے کو چھوڑنے مرو میں کو قید منظور ہے اٹھ چل شام نو چلیے او میں کو شام
محمد وعلى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدنا نساء العالمين. السلام عليك يا وفد العباس وجند جميع الشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وفد العباس السلام يا أمير الخلفاء الفقراء. السلام عليك يا مجلس الشيعة والزبائر في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنس المفروض. السلام عليك يا مظلوم يا قدوس. السلام عليك يا سلطان عبد الأجل. السلام عليك يا موسى الدار. السلام عليك يا زامن عبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب السر والجمال. السلام عليك يا شيخ القرآن. السلام عليك يا مرحبا بالإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مشرف السلام عليك الرحمن. اللهم انجب زمان الله تعالى فرجك وصلى الله تعالى مخرجك وزبورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على حضرت ممنی باہر سین میں تشریف